نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میں مخاطب ہوں اسپارک اسکول و کالج سنچل کیمپس کے فرسٹ ایئر کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم حقوق العباد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حقوق العباد میں سے ہم حقوق الوالدین بیان کر چکے تھے۔ آج اولاد کے حقوق بیان کریں گے کہ آیا اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو اس زمانے کے لوگوں کی سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے یا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بیکار رسم کا خاتمہ کیا اور اپنی اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ پیارے بچوں، اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے سب سے اہم ان کی اچھی اور نیک تربیت کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ سورۃ تحریم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اپنی رعایا کا، ہر کوئی نگران ہے اپنی رعایا کا، ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے، یعنی اپنی رعیت کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کو جواب دے گا، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق یعنی بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اور وہ جواب دے گا۔ اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے کی ہوگی تو والدین کے لیے دنیا و آخرت میں باعث رحمت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی اس نے ایسا عمل کیا ہو، یا تو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا صدقہ جو ہمیشہ والا ہو، یعنی کنواں کھدوایا ہے یا اس کے علاوہ مسجد بنائی ہو، اس طرح کا نیک کام کیا ہو جو اس کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہو، اس کو عمل ہوتا رہے گا، او علم، یا ایسا علم جو چھوڑ گیا ہو جو لوگوں کو فائدہ دے، مثال کے طور پر لائبریری قائم کر کے چلا گیا ہے، کتابیں لکھ کر چلا گیا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے علم سے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ تین عمل ایسے ہیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم جو اس کے جانے کے بعد لوگوں کو فائدہ دے، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو، یہ تین عمل ایسے ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہوتا ہے۔ ان تین عملوں کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، باقی سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے والدین
اولاد کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کے مشاغل اور ان کی سرگرمیوں سے غافل ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کب گھر واپس آتے ہیں، نہ وہ انہیں نیکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، نہ بری خصلتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت اور اس کو بڑھانے میں سخت حریص ہوتے ہیں، ہر اس بات کے لیے مستعد رہتے ہیں جو ان کے مال میں اضافے کا باعث بنے۔ بس اسی جاخوڑ میں ہوتے ہیں کہ ان کے مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے بس، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مال کو وہ بڑھا رہے ہیں وہ دوسروں کا ہے۔ رہا اولاد کا مسئلہ تو یہ ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی محافظت دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے ان کے لیے بہتر اور مفید یہی اولاد ہے۔ نیز جیسے والد پر بچے کی کھانا کھلانا اور پہنانے کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی اپنے بچے کے دل کو علم و ایمان کی غذا مہیا کرنا اور تقوی کا لباس پہنانا بھی واجب ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان پر دستور کے مطابق خرچ کیا جائے، جس میں اسراف نہ ہو اور کنجوسی بھی نہ ہو، کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا باپ کی لازمی ذمہ داری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بھی ہے۔ اولاد کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کو ہبہ اور عطیہ دینے میں کسی ایک دوسرے پر فضیلت نہ دے، یعنی اولاد میں سے اگر ہبہ یا عطیہ کے طور پر کوئی چیز دینی ہے تو سب کو دینی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ محبت ہو اور دوسرے سے کم، ایسے نہ ہو، چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں ہوں، سارے برابر ہوں، کیونکہ ایک کو دینا اور دوسرے کو محروم کرنا یہ ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اس سے خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے دریافت کیا، پوچھا کیا تو نے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس غلام کو واپس لے لے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک بیٹے کو آپ غلام ہبہ کر رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں، اور دوسروں کا محروم کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ اس سے لے لیں غلام، اس سے واپس لے لیں، وگرنہ سب کو ایک ایک غلام دے دیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تب مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول نے اولاد میں سے کسی ایک کو دوسروں پر فضیلت دینے کا نام ظلم رکھا اور حرام قرار دیا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا، اس نے ان کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا ضائع کر دیا، حتیٰ کہ بندے سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا، اولاد والدین کے لیے بڑی نعمت ہے، تو کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کی ماں کا انتخاب اچھا کرے، یعنی اچھے گھرانے سے شادی کرے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے اولاد کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اپنے نطفے کے لیے یعنی اچھے رحم کا انتخاب کرو، یعنی اچھے گھرانے سے شادی کرو۔ دوسرا، زندگی کی حفاظت، یعنی شادی کے بعد اگر بچہ ہو ماں کے رحم میں تو استقرار حمل کے بعد اس سے ضائع کرنے یا ولادت کے بعد اسے قتل کرنے سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ
اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ رضاعت، یعنی بچپن اور بلوغت کو پہنچنے کے مرحلے تک والدین کی ذمہ داری ہے بچے کے کھلانے پلانے کا انتظام کریں۔ قرآن کی آیت والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ چوتھا حق، تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ اولاد کا ایک اہم حق یہ بھی ہے والدین ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے، ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ پانچواں، عقیقہ اور نام جب بچہ پیدا ہو جائے، پیدائش کے بعد والدین کی سب سے اہم ذمہ داری بچے کا عقیقہ کرنا اور اس کے لیے عمدہ نام کا انتخاب کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ نمبر 6، بچوں میں عدل۔ دو بچے جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اسی طرح ان کا حق یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل و مساوات کا برتاؤ کیا جائے، ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے پر یا ایک جنس کو دوسرے جنس پر ترجیح نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔